اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسری لائن میں اس پارٹ کے اندر آپ کو بتاؤں گا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دوسری لائن میں تا ہے اس کو تا پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے، یہ تا نہیں پڑھیں گے، یہ ہا پڑھیں گے۔ اور تیسری لائن میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نون پڑھا جائے گا، یہ نون نہیں پڑھیں گے، میم کو ڈائریکٹ یا کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، نون کو چھوڑ دیں گے، نون کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نون پڑھتے ہیں تو بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ اور تیسری لائن کے اندر آپ کو بتاؤں گا، آپ جو سمجھتے ہیں کہ یہ ہا بھاری ساؤنڈ والی ہے، ایسا نہیں ہے، یہ بھاری ساؤنڈ والی ہا نہیں ہے، یہ جو ہے بریک ہا ہے، اس کو بریک پڑھیں گے۔ جب آپ بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ چینج ہو جاتا ہے، جب ترجمہ چینج ہوگا، ٹرانسلیشن اس کی چینج ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے آپ پڑھتے ہیں ثواب کی بجائے، تو ثواب کی بجائے گناہ، فائدہ نہیں ہے۔ تو اس سے بہتر ہے چند منٹ کی یہ ویڈیو دیکھیں، آپ سب غلطیاں جو ہے وہ ختم کر دیں جو کئی عرصے سے کر رہے ہیں۔ اگر چند منٹ کی ویڈیو آپ اچھے طریقے سے فوکس کر کے سن لیں گے تو میری گارنٹی ہے کہ آپ کو یہ والی غلطیاں دوبارہ نہیں آئیں گی۔ تو اب دیر نہ لگائیں، یہ ویڈیو دیکھیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں اور شیئر کریں، لائک کریں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ جتنا آپ اس کو شیئر کریں گے اور سبسکرائب کریں گے، زیادہ لوگوں تک جو ہے یوٹیوب اس ویڈیو کو بھیجے گا۔ جتنے زیادہ لوگ دیکھیں گے اس کا ثواب آپ کو بھی ہوگا، مجھے بھی ہوگا، وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس سے اور بڑھ کر کوئی اور اچھا کام ہے نہیں۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں، یہ پارٹ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر پارٹ نمبر سورۃ البقرہ کا پارٹ نمبر 19 سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو ایسی چیزیں بتاؤں گا، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے چند منٹ کی ویڈیو دیکھ لی تو آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، ایسے ایسے الفاظ سیکھنے کو ملیں گے، ہو سکتا ہے آپ نے پہلے کبھی نہ سیکھے ہوں۔ تو توجہ سے سنیے گا، یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے تیسرا رکوع جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے سورۃ البقرہ کا پارٹ۔ یہاں سے جو مسلسل دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ یہ تیسرا رکوع ان کا کمپلیٹ ہو چکا ہے، دوسرا رکوع کمپلیٹ ہو چکا ہے، تیسرا رکوع جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے سورہ بقرہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اب یہاں پر سب سے پہلے واو ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو عین آپ کو نظر آ رہی ہے گول دائرے کے اوپر، یہ تب آتا ہے جب رکوع ایک کمپلیٹ ہو رہا ہو، مکمل ہو رہا ہو، اور دوسرا رکوع جو ہے وہ ختم ہو رہا ہو، ٹھیک ہے؟ یہ توجہ سے سنیے گا۔ اب شیء علیم، یہاں پہ جو ہم رکوع پڑھ کے آ رہے تھے وہ رکوع یہاں پہ ختم ہو رہا ہے۔ آگے یہاں پہ یہ سرکل آ گیا، گول دائرہ، اس کے اوپر عین بنی ہوئی ہے، اور جہاں پہ بھی عین ہوگی اس کے رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ پھر عین کی شکل بنی ہوگی، تو اس کا مطلب رکوع یہاں پہ ختم ہو رہا ہے۔ اب آگے وَإِذْ قَالَ سے تیسرا رکوع جو ہے وہ نیو رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وَإِذْ قَالَ، واو کو پڑھتے وقت ہون گول کریں گے، واو زبر وا، حمزہ زال زیر اذ، وَإِذْ، یہ جو زال ہے، دال کی شکل میں جو زال آتا ہے اس کو سیٹی کے ساتھ نہیں پڑھتے، بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وَإِذْ، اگر آپ پڑھیں گے از تو غلط ہے، یہ ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے، بالکل بھی یہ آواز نہیں آنی چاہیے، سیٹی نہیں آنی چاہیے۔ وَإِذْ، نارمل طریقے سے۔ زال کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا سیرا اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو زال پڑھا جاتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ، اب دوسری لائن میں قاف ہے دو نقطوں والا، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا۔ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال، اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے تو قاف پڑھا جاتا ہے۔ قال ربک، را با زبر رب، با پشبو، رب، کاف زبر کا، ربو کا، را کے اوپر زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا، اور کاف جو ہے وہ بریک پڑھا جاتا ہے، اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے سختی سے لگے تو کاف پڑھا جاتا ہے۔ ربک للملائکۃ، اب لام کے بعد لام ہے، لام لام زیر لل، میم زبر ما، للما، لام کھڑا زبر لا، للملا، حمزہ زیر ای، للملائی، کاف زبر کا، للملائکہ، تا زیر تی، للملائکاتی۔ اب یہاں پر مد متصل ہے لام کے اوپر، کھڑا زبر ہے اس کے اوپر مد متصل ہے۔ مد متصل کی مقدار آپ کو میں پہلے بار بار بتا چکا ہوں، ڈیفینیشن بھی ہے اس کی، تعریف بھی بتا چکا ہوں۔ کیا مقدار ہے اس کی؟ 5 الف کے برابر ہے، آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے انی،
حمزہ نون زیر ان، نون یا زیر نی، انی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن پاک پڑھتے ہوئے جہاں پر بھی نون کے اوپر شاد آ جائے، میم کے اوپر شاد آ جائے تو غنہ کیا جاتا ہے ایک الف کی مقدار، اس چیز کو سکپ نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اور نون کے بعد یا ہے، یا مدہ ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے۔ انی جاعل، جیم الف زبر جا، عین زیر عی، جاعی، لام دو بشلن، جاعل فی الارض، فا لام زیر فل، حمزہ را زبر ار، فل ار، ضاد زیر ضی، فل ارض۔ اب فا کے بعد جا ہے، یا کو چھوڑ دیں گے، جب لام کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکٹ کریں گے یا اور الف کو سکپ کر دیں گے، فل ارض۔ را ساکن سے پہلے زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا۔ بعد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو بھی پر پڑھیں گے۔ حروف مستعلیہ کے اوپر زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، یاد رکھیے گا وہ ہر حالت میں پر پڑھا جاتا ہے۔ ارضی، خلیفتن، خوا زبر خوا، لام یا زیر لی، خلی، فا زبر فا، خلیفہ، تا زبر تن، خلیفتن۔ اب یہاں پر یاد رکھیے گا جو آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا، ملا کے پڑھیں گے تو خلیفہ تن پڑھا جائے گا، غنہ ہوگا یہاں پہ۔ اگر ملا کے نہیں پڑھیں گے، یہاں پہ سٹاپ کریں گے، اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کو ہا پڑھنا ہے یا تا پڑھنا ہے، وہ تا ہی پڑھ دیتے ہیں، یعنی سٹاپ کریں گے، یہاں وقف کریں گے تو خلیفہ تن پڑھ دیں گے یا خلیفت پڑھ دیں گے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، توجہ سے سنیں تاکہ دوبارہ یہ غلطی نہ آئے۔ ملا کے پڑھیں گے یعنی یہاں پہ وقف نہیں کریں گے تو پھر تو خلیفہ تن پڑھا جائے گا، اور یہاں پہ غنہ ہوگا ایک الف کی مقدار، اخفاء کا، نون تنوین کے اخفاء کا۔ اور اگر یہاں پہ وقف کریں گے تو پھر یہاں پہ تا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو میں نے بار بار وہ رول بتایا تھا، قانون بتایا تھا کہ جس لفظ کے آخر میں تا ہو، گول تا، اور اگر وہاں پہ وقف کیا جائے تو اس گول تا کو ہا سے بدل دیتے ہیں، تو یہ وہی گول تا ہے کہ وقف کریں گے تو یہ تا کو ہا سے بدل دیں گے، یہاں پہ ہا پڑھا جائے گا، تا نہیں پڑھیں گے، خلیفہ، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں وقف کرنا لازمی نہیں ہے، وقف نہیں کرنا چاہتے تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، کرنا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جاعل، لام کے اوپر دو پیش ہے، یہاں پہ نون تنوین کا اخفاء ہو رہا ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے۔ اب یہاں سے پڑھتے ہیں پریکٹس کے طور پہ، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ آگے ہے قالوا، قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالوا۔ یہاں واو کے اوپر ایک تو پہلی بات ہے واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، اور واو کے اوپر یہاں پر مد بھی ہے، جس مد کو مد منفصل کہا جاتا ہے، اور اس کی مقدار ہے 2.5 الف کے برابر، ٹھیک ہے۔ اس کی تعریف ہے نون واو حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو واو مد منفصل ہوتی ہے، تو یہاں پر دوسرے کلمہ میں ہے، یہ ہے دوسرا کلمہ، قالو الگ کلمہ ہے، اتجعل الگ ہے، تو حمزہ جو ہے یہ الف کی شکل میں دوسرے کلمہ میں ہے، تو یہ کیا ہوا، مد منفصل ہوئی۔ اتجعلو، حمزہ زبر آ، تا جیم زبر تج، اتج، عین زبر آ، اتجع، لام پشلو، اتجعلو، فا یا زر فی، ہا الف زبر ہا، فی ہا، اتجعلو فی ہا، میم یا زبر مائی، بلکہ اس کو نون بھی پڑھ لیتے، میم نون زبر من، یا فا پیش یوف، مائی یوف، سین زیر سی، دال پیش دو، مائی یوف سی دو۔ اب یہاں پر سمجھنے والی بات ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نون بھی پڑھا جائے گا، ایسا ہے نہیں، ہجے کرتے وقت تو نون کا جو ہے وہ نام لے لیتے ہیں، لیکن جب ساؤنڈ پڑھتے ہیں تو ساؤنڈ میں اس کی آواز نہیں آنی چاہیے، صرف غنہ ہونا چاہیے۔ کیسے؟ من یفسدو نہیں پڑھنا، من یفسدو، یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، ادغام یرملون کا، نون ساکن کے بعد جا رہا ہے حروف یرملون میں سے غنہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے، فیہا، اس کے بعد ہے واو زبر وا، یاسین زبر یس، ویس فا زر فی، ویسفی، کاف دال پیش کد، کاف کو جب دال سے ملائیں گے بیچ میں الف اور لام گرا دیں گے، ویسفی کد، دال زر دی، ویسفی کدی، میم الف زبر ما، حمزہ زبر آ، ما آ، یہاں پہ مد متصل ہے، 5 الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے، اور یہاں پہ جب وقف کریں گے تو حمزہ کو ساکن کر دیں گے، ما، اس طریقے سے۔ اور اسی طرح کا سیم ورڈ کل بھی آپ کو بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے، ملا کے پڑھیں گے تو حمزہ کے اوپر جو زبر ہے وہ پڑھا جائے گا۔ اتجعلو، پریکٹس کے طور پہ پڑھتے ہیں، قالو اتجعلو
فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اب اس کے بعد ہے وَنَحْنُ، واو زبر وا، نون ہا زبر نح، وَنَحْ نون پیش نو، وَنَحْنُ نون پیش نو، سین با زبر سب، با زیر بی، سب بی، ہا پیش ہو، نسبحو. یہاں پہ ہا بریک ہے، نسبحو نہیں پڑھنا، غلط ہو جائے گا، نسبحو، وَنَحْنُ نسبحو. اس کے بعد ہے بحمدک، با زیر بی، ہا میم زبر ہم، بحم دال زیر دی، بحمدی کاف زبر دا کا، بحمدک. یہاں پہ با کا مخرج ہے، دونوں ہونٹوں کا تری والا حصہ ملے گا تو با پڑھا جائے گا، با با. اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. اور بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں با، دونوں ہونٹوں کو اندر کر دیتے، ایسا نہیں کرنا، صرف تری والا حصہ ملانا ہے. اور اس کے بعد دال ہے، دال کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو دال پڑھا جاتا ہے. کاف، کاف کا مخرج آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. بحمدک، یہاں پہ ہا بریک ہے، جو لوگ پڑھتے ہیں بحمدک یہ بہت بڑی غلطی ہے، بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے تو معنی اس کا چینج ہو جائے گا، ترجمہ ایسا نہیں کرنا. بحمدک، یہ آواز آنا لازمی ہے اس ہا میں، بحمدک. واو زبر وا، نون پیش نو، وانو قاف دال زبر قد، وانو قد دال زبر دی، وانو قدی، سین پہ سو، وانو قدیسو، لام زبر لا، کاف زبر کا، لا کا. جب وقف کریں گے تو کاف ساکن ہو جائے گا، وَنُقَدِّسُ لَكَ. یہ طا ہے، یہاں پہ وقف کرنا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، نہیں کرنا چاہتے تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. قاف زبر قا، لام زبر لا، قال. اس کے بعد ہے حمزہ نون زیر ان، نون یا زیر نی، انی. یہاں پہ مد ہے، مد منفصل، اڑھائی الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے، نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار. اعلمو، حمزہ عین زبر آر، لام زبر لا، آر لا، میم پیش مو، اعلمو. یہاں پر بہت بڑی غلطی کرتے ہیں لوگ، اعلمو پڑھ جاتے ہیں، حمزہ کے بعد ہا پڑھ جاتے ہیں. زیادہ تر وہ لوگ جن کی ایج زیادہ ہے ان کو کوشش کرتی ہیں لیکن پرابلم آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں پڑھنا، ہا نہیں پڑھنا، یہ عین ہے. آر، حمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے، عین نارمل طریقے سے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. آر، آر ایسے پڑھنا ہے جیسے بعض اوقات عورتیں جو ہے وہ کپڑا نچوڑتی ہیں، عورتیں یا کوئی مرد بھی کپڑا دھوتے ہیں تو اس کو جب نچوڑتے ہیں جیسے کپڑے کو نچوڑتے ہیں ایسے ہی عین کو نچوڑنا ہے. آر، آر لامو، اس طریقے سے. لام زبر لا، میم پیش مو، آر لامو، میم الف زبر ما، لام الف زبر لا، ما لا، تا عین زبر تار، لام زبر لا، تار لا، میم واو پیش مو، تار لامو. یہاں پہ واو مدہ ہے، ایک الف کی مدہ لمبا کر کے پڑھیں گے. نون زبر نا، تعلمون. جب وقف کریں گے، سٹاپ کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے. عارضی طور پہ جب نون کو ساکن کریں گے یہاں پہ مد عارض وقفی بھی ہو سکتی ہے، یاد رکھیے گا. نہیں کرنا چاہتے تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، اور نہیں کرنا چاہتے ایک الف کی مقدار بھی لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں، جیسے تعلمون، یہ بھی ٹھیک ہے. قال انی اعلم ما لا تعلمون. اب ہم پڑھتے ہیں اس کو لہجے میں، آپ نے توجہ سے سننا ہے، کہیں آپ غلطی تو نہیں کر رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم.
امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھا ہے اچھے طریقے سے سمجھ لگ گئی ہوگی. اب آپ کی ذمہ داری ہے جو میں نے پڑھایا ہے آپ نے سنا ہے کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ اس میں کوئی غلطی کرتے تھے نہیں کرتے تھے. اگر آپ غلط پڑھتے تھے تب بھی بتائیے گا, نہیں پڑھتے تھے تب بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور میسج کر کے بتائیے گا تاکہ مجھے پتا چلے کہ اسے کتنے لوگ جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.